سامعین اکرام السلام علیکم۔ قرآن کے جھوٹے تراجم اور جھوٹے مفاہیم اور ان کو برقرار رکھنے کے جواز پر گزشتہ ویڈیو میں آپ نے قرآن کریم کی سورہ الانعام 6 کی آیت 105 کا لفظ بلفظ درست ترجمہ ملاحظہ فرمایا۔ یہ وہی قرآنی آیت ہے جسے جواز بنا کر قرآن کے جھوٹے مفاہیم و تراجم گھڑنے اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے تصریف آیات کا شیطانی طریقہ ایجاد کیا گیا، اور اس شیطانی طریقے کی مدد سے قرآن کے الفاظ اور قرآنی آیات کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں پھیر پھیر کے گھما کے بدل کے پہلے تو قرآنی آیات کے تراجم و مفاہیم میں اپنے مذہبی عقائد کے مطابق جھوٹ گھڑا گیا، پھر اسی تصریف آیات کے طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک جگہ گھڑے ہوئے جھوٹ کو پورے قرآن کے مفاہیم و تراجم میں ہر جگہ برابر کر دیا گیا، اور جھوٹ در جھوٹ کے اس مجموعے کو تفسیر قرآن بالقرآن کا نام دے کر پوری امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ پوری خلق خدا اور پوری انسانیت کو دھوکہ دیا گیا۔ مسلمان تو قرآن کے ان بے ربط اور جھوٹے مفاہیم و تراجم پڑھ کے اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ کہیں قرآن کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، مگر غیر مسلم تو خاموش نہیں رہتے۔ غیر مسلم تو ان تراجم اور مفاہیم کو دیکھ کر پڑھ کر خاموش نہیں رہتے، چونکہ غیر مسلم قرآن کی زبان نہیں جانتے، اس لیے وہ ان جھوٹے اور من گھڑت مفاہیم و تراجم کو ہی قرآن سمجھ کر قرآن میں کیڑے نکالتے ہیں اور قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ غیر مسلم ناقدین کو ہر مقام پر ہر جگہ پر میں قرآن کی پوزیشن واضح کرتے ہوئے ہمیشہ بتاتا چلا آیا ہوں کہ قرآن جھوٹا نہیں، بلکہ قرآن کے تراجم و مفہوم جھوٹے ہیں، جو نہ تو آج کے معاشرے کے ساتھ چل سکتے ہیں اور نہ ہی آج کے علم سے مطابقت رکھتے ہیں۔ قرآن نہ صرف انسانی امنگوں کا ترجمان ہے بلکہ ہر دور کے انسانوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ قرآن ہی ہمارا امام ہے، قرآن ہر دور کا امام ہے، قرآن علم و حکمت میں آگے ہے، قرآن معاشرتی علوم میں آگے ہے، قرآن قانون میں آگے ہے، قرآن انصاف میں آگے ہے، قرآن زبان میں بھی آگے ہے، جو قصداً ہمیں سمجھنے نہیں دی گئی، تاکہ ہم قرآن کا صحیح پیغام نہ سمجھ لیں اور قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر کہیں عمل پیرا نہ ہو جائیں۔ جب سرکار کوئی حکم جاری کرتی ہے تو کیا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جملے اور الفاظ گھما پھرا کے ادھر ادھر بدل کے استعمال کی جائیں؟ بلکہ سرکار کا حکم سادہ، واضح، صاف اور شفاف الفاظ میں ٹو دی پوائنٹ اور اپنے مقصد پر اور اپنے ہدف پر ہوتا ہے، تاکہ ہر کوئی سرکار کے حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ اللہ نے بھی کچھ نہیں گھمایا پھرایا، اللہ نے بھی بات سیدھی صاف اور واضح کی ہے۔ اللہ نے اپنا پیغام صاف اور واضح الفاظ میں دیا ہے تاکہ کسی کو یہ عذر باقی نہ رہے کہ قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ تصریف آیات سے قرآن کو سمجھنے کے برعکس قرآن اپنے بیانات کو ان کے سیاق و سباق میں سمجھنے پر زور دیتا ہے، بلکہ تصریف آیات کے قاعدے کے برعکس قرآن میں سورہ المزمل 73 کی آیت 4 وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا آ رہی ہے، جس میں قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ الفرقان جو 25 نمبر ہے، 25 کی آیت نمبر 32 میں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، ترتیل یہ دو زبر ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، اس میں بھی وہی بات آئی ہے۔ تو تصریف آیات کے برعکس سورہ مزمل کی آیت 73 کی 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کے الفاظ آئے ہیں کہ قرآن کو ایسے سمجھیں گے آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ الفرقان 25 کی آیت 32 میں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا کے الفاظ آئے ہیں، یہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن کو ہم کیسے سمجھیں گے۔ تو تصریف آیات کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تصریف آیات کا تو کوئی حوالہ ہی نہیں ہے قرآن میں، بلکہ قرآن وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہہ رہا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کو سمجھنے کی بجائے ہم نے کہہ دیا کہ قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھیں، قرآن کی سنگنگ کریں، قرآن کو لے سے طرز سے پڑھیں۔ تو یہ کہاں سے بات آ گئی کہ قرآن کی سنگنگ کریں؟ سنگنگ کہاں سے آ گئی؟ قرآن کی سنگنگ کریں جی، قرآن کو گائیں، طرز سے گائیں۔ سمجھ کے پڑھنے کی بجائے قرآن کو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی سنگنگ کریں، یہ تو ہم نے جھوٹ گھڑ لی، جھوٹے معنی بھی گھڑ لیے۔ کئی ڈکشنری میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے مل جائیں، کیونکہ جو قرآن کے تراجم غلط کیے تو کچھ معنی ایسے بھی رکھے گئے ڈکشنریز میں جن کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن، تو وہ معنی کا کیا مطلب ہے قرآن لکھنا کہ بھائی یہ دنیا میں کہیں اور استعمال نہیں ہوتے یہ معنی، یہ صرف قرآن کے تراجم میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے نائسلی آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ جھوٹے معنی ہیں، یہ کہیں اور استعمال نہیں ہوتے، یہ عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا، یہ قرآن کے تراجم میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے بریکٹ میں قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے KORAN۔ نہ اس لیے جوتا مارنے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے معنی ہیں، یہ کہیں اور زبان میں نہیں استعمال ہوتے، یہ صرف یہ تراجم میں گھڑے جاتے ہیں، یہ ہے وہ۔ آپ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کی دونوں آیات 73 کی 4 اور 25 کی 32 کے سیاق و سباق میں بھی دیکھ لیں، اور ویسے بھی ان کے معنی دیکھ لیں، کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں، رتل کیا ہے، رتل کے معنی دیکھ لیں، اور ترتیلہ اس کا ریفلیکٹیو اسم الفعل ہے، اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے، اس میں سے اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے، تو
ترتیل رتل کا ریفلیکٹیو ہے تو وہ ریفلیکٹیو ہی رہے گا، وہ اس میں اثر تو اسی کا رہے گا. یہ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. وہ ترتیل پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے رتل کی. تو رتل کا عملی قدم ترتیل ہے جو ریفلیکشن دے رہا ہے، جو اس کا ریفلیکٹیو اسم الفعل ہے. بس اتنی بات ہے. ریفلیکٹیو اسم الفعل کیا ہوتا ہے؟ جیسے علم، علم سے تعلیم نکلا ہے، ریفلیکٹیو ہے تعلیم. ترتیل تو ہم اس میں اگر دیکھیں عربی زبان کا لفظ رتل جو قرآن کی ان آیات میں آیا ہے، اس کا مطلب کالم، کسی چیز کے کالم ہیں، کسی چیز کے خانے ہیں، کسی چیز کا سیاق و سباق ہے. سیاق و سباق بھی کالم ہوتا ہے نا، کسی خاص کالم میں کوئی بات آ رہی ہے. یہ لوگ کالم لکھتے ہیں کتابوں میں، اخباروں میں، یہ کالم لکھے جاتے ہیں، اخباروں میں، رسالوں میں یہ کالم لکھے جاتے ہیں. تو کالم کیا ہے؟ کالم سیاق و سباق کو ہی کہتے ہیں نا. تو رتل کا مطلب کالم ہے. قرآن تو ہم پہ خود زور دے رہا ہے کہ جن کالموں میں، جس سیاق و سباق میں جو لفظ آیا ہے اس کو وہیں اس کی تشکیل کی تدریج کے حساب سے سمجھیں. ان الفاظ کی جہاں پر جو تشکیل ہو رہی ہے اس کو اس تدریجی تشکیل سے سمجھیں. تو جو تشکیل مرتب ہو رہی ہے جس لفظ کی، جہاں پر جس سیاق و سباق میں، اس سے سمجھیں. اور ترتیل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ترتیل جو ہے وہ اس کی تشکیل مرتب ہونے والی بات ہے وہاں پہ، جو کہ تجوید کا مترادف لفظ ہے. تو تشکیل، وہ تجوید، وہ کیا ہے؟ وہ گرامر ہے. قرآن خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ قرآن ہمیں یہ زور دے رہا ہے کہ قرآن میں جو لفظ آ رہے ہیں ان کو ان کے کالموں کے اندر، ان کے سیاق و سباق کے اندر سمجھا جائے، اور اس طریقے سے سمجھا جائے جہاں پر ان کی تشکیل بتدریج مرتب ہو رہی ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کا یہی مطلب ہے. میں نے یہ بات اپنے کئی مضامین میں لکھی ہے. مثلا میں نے اپنے متعدد مضامین میں اٹھایا ہے جس میں انہی آیات کا حوالہ دیا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا والی آیات کا حوالہ دیا ہے کہ بھائی قرآن کو اس کے سیاق و سباق میں پڑھا جائے، قرآن کو اس کے کالموں کے اندر پڑھا جائے. یہ نہیں کہ یہاں سے لفظ اٹھایا اور وہاں سے لفظ اٹھایا اور یہاں کر دیا، ایسا نہیں ہے. ترتیل کا مطلب جو ہے وہ سیاق و سباق کے اندر اس کی تفہیم کی تدریجی گرامیٹیکل پیش رفت ہے. ترتیل عربی کا لفظ تجوید کا مترادف لفظ ہے. قرآنی تقریر اپنے سیاق و سباق یا کالموں کے اندر بتدریج گرامیٹیکل پروگریشن کے ساتھ چل رہی ہے. قرآن تو اس میں یہی کہہ رہا ہے. اب اس میں بہت سے لوگ کہیں گے وہ جی ورتل القرآن ترتیلا، تو وہ گا کے پڑھنے کے مطلب میں، وہ کہیں اور مطلب میں، سیاق و سباق میں نہیں بات آ رہی. ایسا نہیں، ایسا تھوڑی، ایسا نہیں ہے. ورتل القرآن ترتیلا گرامیٹیکلی جو لفظ جہاں پر جس کی تشکیل ہو رہی ہے، جو تجوید کے مطابق ہے، اس کو اس کے مطابق سمجھا جائے گا، اس کی تشکیل کے مطابق سمجھا جائے گا، اور ان کے کالموں میں اور سیاق و سباق میں جہاں لفظ آ رہا ہے اس کو اسی سے سمجھیں گے. اب ہم اس پر آتے ہیں، مزید اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں. خلاصہ فرمائیے سورہ فرقان کی 32 نمبر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وقال الذین کفروا، اور جو انکار کرتے تھے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیوں نہ اس کو ایک ہی جگہ، ایک ہی بات میں اکٹھا کنوے کر دیا جائے، ایک ہی بات میں قصہ تمام کر دیا جائے. اور وہ جو انکار کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے بھلا؟ وہ کیا انکار کرتے تھے؟ قرآن جو ہے وہ ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیتے تھے. نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی جملے میں ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیتے تھے. تو وہ منکرین تھے. قرآن نے ان کو منکرین کہا ہے. ہم ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں، ہر لفظ کو ایک ہی جگہ، ایک ہی مطلب میں ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا. تو یہ مطلب تو اس کا ترجمہ تو انہوں نے بالکل غلط کر رکھا ہے نا. اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا گیا. یہ ترجمہ غلط ہے. اصل بات تو یہ کہی جا رہی ہے وقال الذین کفروا، وہ کافرین جو تھے، وہ منکرین جو تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو ایک ہی جگہ کیوں نہیں اکٹھا کر دیتے، ایک ہی جگہ اکٹھا کرو. وہ ایک ہی جگہ اکٹھا کرتے تھے لوگ، جیسے ہم تصریف آیات میں قرآن کے الفاظ کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیتے. وہ منکرین یہی تو کرتے تھے، وہ کافرین یہی تو کرتے تھے، وہ کفار کا یہی کام تھا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی جگہ اکٹھا کر لو. جملہ وہ اکٹھا کرنا. وہ کہتے ہیں نہیں جملہ حقوق تمام کے تمام اکٹھے، وہ جملۃ واحدہ ایک ہی جگہ اکٹھا کر لو نا، ایک ہی جملے میں. جیسے ہم تصریف آیات کے حساب سے ایک ہی جملے میں تمام الفاظ اکٹھے کر دیے. بھائی کہیں بھی کوئی لفظ آیا، کسی جگہ بھی آیا، وہ ایک ہی بات ایک ہی جملے میں آ گئی. کذالک نثبت بہ فؤادک، تو کذالک نثبت بہ فؤادک، اس طرح ہم نے اس کو فکس کر دیا. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے. نثبت کیا ہے؟ ثبت کیا ہے، فکسڈ. اس کو فکس کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہیں سے لفظ اٹھایا اور کہیں کہ وہ ثبت کر دیا. بھائی فکس کر دیا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کذالک لنثبت بہ،
کہ اس کو ہم نے فکس کر دیا ہے فواد کا تمہارے فائدے کے لیے. یا انہوں نے تراجم میں تو وہ بالکل وہ ایسا کر دیا کہ بھائی وہ سکون قلب کے لیے کر دیا. سکون قلب کی کیا بات ہے؟ ایک طرف تو آپ قلب کہتے ہیں دل کو, دوسری طرف آپ فواد بھی کہہ دیتے ہیں. فواد کیا مطلب؟ فواد بھائی فائدہ, فواد تمہارے فائدے کے لیے. تو آپ کے فائدے کے لیے, آپ کو بینیفٹ دینے کے لیے, آپ کو اس سے بینیفٹ ہی ہوگا جو ہم نے فکس کر دیا ہے. تو قرآن تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کذالک, اس طرح اس کو لنثبت بھی, اس کو فکس کر دیا ہم نے فواد کا آپ کے فائدے کے لیے. ورتلناہ ترتیلا, اور کالموں میں اس کو ترتیلا, اس کی ترتیل کر دی گئی ہے, اس کو کالمڈ کر دیا گیا ہے, اس کی تجوید کر دی گئی ہے. ترتیل تجوید ہے, ترتیل کا مترادف لفظ تجوید ہے. تو وہ اس کی تشکیل کر دی گئی, ترتیل کر دی گئی ہے اس کو آپ کے فائدے کے لیے. اس کو پہلے فکس کیا کذالک نثبت بھی, اس کو فکس کر دیا آپ کے فائدے کے لیے, آپ کے فائدے کے ساتھ اس کو فکس کر دیا گیا ہے. ورتلناہ ترتیلا, اور اس کو وہ پھر وہ جا رہا ہے کس کے اوپر؟ مرفوعی حالت میں وہ اس سبجیکٹ پہ جا رہا ہے. سبجیکٹ کیا؟ وہ قرآن ہے. سبجیکٹ کو اس کو ہم نے کیا کیا؟ کالمڈ کر دیا, اس کو سیاق و سباق میں بھیجا. تو یہ نہیں کہ جو وہ کہتے تھے بھائی ایک ہی جگہ اکٹھا کر دو سارے الفاظ تو بات ختم کرو, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ نہیں ہے بھای, اس کو ہم نے سیاق و سباق میں بھیجا, سیاق و سباق میں اتارا. آپ کو یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا. الگ الگ سیاق و سباق میں جو لفظ آئے ہیں, الگ الگ جس طرح ترتیب ہوئی ہے, جس طرح ان کی تشکیل ہوئی ہے, آپ کو ویسے ہی پڑھنا پڑے گا, تب جا کے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر دو اور اس کے بعد آپ جو مرضی اس کو کرتے رہو, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فکس کیا ہے, اس کے کالموں میں, اس کے سیاق و سباق میں ترتیل اس کی کر دی گئی ہے, اور اسی ترتیل کے حساب سے, اسی تجوید کے حساب سے آپ کو پڑھنا پڑے گا اپنے فائدے کے لیے. تب تو فائدہ ہے, نہیں تو اس میں فائدہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے دل کو آپ کے سکون بخشے, سکون بخشنے والی کہاں پر یہ بات آ گئی بھائی؟ لیکن سیاق و سباق دیکھ لیں. سیاق و سباق میں اس آیت سے پہلی آیت پہ آپ جائیے, اس آیت سے پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے آپ کو معلوم پڑ جائے گا. دیکھیں اس سے پہلی آیت بھی وہی بات کر رہی ہے, قرآن کی بات آ رہی ہے. اس سے پہلے جائیے, وہ بھی قرآن کی بات آ رہی ہے. اس کے بعد جو نزول کیا بات اس کی آ رہی ہے. یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے یہ بات. یہ قرآن جانتا ہے ان باتوں کو کہ بھائی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا جو کلام آیا اس کو سب ایک جگہ اکٹھا کر دو. لوگ شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں کے جو عالم ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں, تصریف آیات کی طرح کہ یہاں کا لفظ وہاں, وہاں کا وہاں, وہاں کا وہاں, لو جی ترجمہ گھڑ دیا اور اس طرح مفہوم نکال دیا اور اس طرح اس کی تشریح کر دی. یہودی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ الفاظ یہاں کا وہاں, اس کا مطلب یہ ہوا, اور وہ وہاں سے نکلا, وہ وہاں سے آیا, وہاں سے گیا, یہ لفظ وہاں بھی استعمال ہوا, اس کا مطلب یہ ہے, تو یہاں بھی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے. وہ یہی کرتے ہیں. انہی کی کاپی کر لی, انہی کی نقل ہم نے بھی کر لی. تو قرآن کو یہ پتہ تھا کہ یہ مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں, کہ وہ وقال الذین کفروا, اور وہ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں, لولا نزل القرآن جملۃ واحدہ. وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک ہی جگہ اس کو اکٹھا کر دیا جائے, بس بات ختم ہو گئی. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کذالک, کہ اس طرح, اس لیے لنثبت بھی فواد کا, تمہارے فائدے کے لیے ہم نے اس کو فکس کیا. اور ورتلناہ ترتیلا, اور اس کو اس ترتیل کے ساتھ, اس ترکیب کے ساتھ, اس کے کالموں کے اندر بنایا گیا ہے. تو یہ سیاق و سباق کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہی ہے کہ سیاق و سباق کے باہر لے جائیں کسی لفظ کو اور اس کے بعد اس کا کہیں جا کے, کہیں کا لفظ کہیں جا کے اس کا ترجمہ کر دیں, کہیں کا لفظ کہیں جا کے اسے سمجھ لیں. تو ہم تصریف آیات میں کیا کرتے ہیں, ایک تو نہ صرف الفاظ کو ہم ادھر سے ادھر گھماتے ہیں, بلکہ ایک کام اور بھی کرتے ہیں, وہ بھی سراسر غلط ہے. جملے, پورا جملہ اٹھا لیا. یہاں یہ بات آئی ایک آیت میں کہ ایسا آپ کریں, تو وہ جملہ اٹھا لیا اور اس کو وہ ترجمے اور مفہوم کے اندر, وہ بریکٹوں کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ دوسری کسی آیت کا نمبر بھی لکھا ہے, یہاں اس کا مطلب یہ, اس لیے یہاں پہ یہ ہے کہ وہ فلاں جگہ بھی یہ بات آئی ہے, یہ یہاں پہ آ گئی. کیوں بھائی؟ وہ فلاں جگہ جو بات آئی وہ کسی اور ضمن میں آئی بھائی, وہ کسی اور سیاق و سباق میں آئی ہے, وہ کسی اور مطلب میں آئی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو فلاں جگہ بات آ گئی وہی مطلب یہاں بھی ہے. یہاں کالم اور ہے, یہاں رتل اور ہے. رتل پڑھیے, رتل دیکھیے کسی جگہ, کسی ڈکشنری میں دیکھ لیجیے, عربی کی کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیجیے, وہ کالم ہے, وہ ترتیب ہے, وہ لڑی ہے جس کے ساتھ وہ جڑ کے چیز آ رہی ہے, وہ ہے رتل. وہ رو ہے, جس رو میں, جس لائن میں, وہ لائن ہے, وہ جس لائن میں لفظ آئے گا وہ رتل وہ ہے. جس لائن میں جو لفظ آئے گا وہ وہیں سمجھا جائے گا, وہ وہیں پڑھا جائے گا. اور ترتیل جو ہے وہ اس کی, وہ جو تشکیل ہے, وہ جو ترتیب ہے, وہ جو گرامیٹیکل اس کی فارمیشن ہے وہ ہے. تو وہ اس حساب سے وہ لفظ چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے گھڑ لیں, الفاظ کا مطلب بھی گھڑ لیں. بھئی کسی ڈکشنری میں یہ الفاظ دیکھیں, ترتیل کو دیکھ لیں, رتل کو دیکھ لیں,
تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا، حقیقت آ جائے گی سامنے۔ تو پہلے لوگ جو تھے، پہلے مذاہب کے لوگ جو تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے، جو کو صحیفہ اترا، کوئی اللہ تعالیٰ کا میسج آیا، کوئی پیغام آیا، اسے کہتے ہیں یار اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دو، بس ادھر کے لفظ ادھر، ادھر کے لفظ ادھر لے جا کے اپنی مطلب کا مفہوم نکالنے کے کرو۔ تو قرآن نے اس کی نفی کی ہے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن، تو وہاں پہ نفی کر دی گئی ہے اس کی۔ انہوں نے کہا جملۃ واحدہ، یہ جملۃ واحدہ نہیں ہے بھائی، یہ کالموں کے اندر ہے، یہ سیاق و سباق کے اندر ہے، یہ ترتیل کے اندر ہے، یہ رتل ہے، تو اس کو اسی طرح پڑھنا ہوگا۔ ان آیات کے سیاق و سباق میں بھی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اور مزمل کیا ہے؟ وہ فیلو ہے، وہ سکولر ہے، وہ جو مکتب میں جو پڑھتے ہیں وہ ہے مزمل۔ تو وہ مکتب میں جو پڑھ رہے ہیں لوگ، ان کو بھی سورہ مزمل میں وہی کہا گیا، وہ کالی کملی والا اور یہ وہ دوسری تیسری چیزیں، وہ تو یہ گھڑ لی گئی ہیں نا۔ یہ تو دیکھیں تو صحیح، زمل کو دیکھ لیں کہیں کیا مطلب ہے زمل کا۔ المزمل اس کا ناؤن ہے جو زمل والا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کا سیاق و سباق شروع سے بھی دیکھیں، سورہ مزمل 73 کی آیت نمبر 1 بھی اگر دیکھ لیں، یا ایھا المزمل میں مزمل کیا ہے؟ زا میم لام کہیں دیکھ لیں نا، زمل دیکھ لیں، کسی ڈکشنری میں دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، یہ کیا ہے مزمل؟ ایسا تھوڑی ہے کملی والے جھرمٹ والے، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو مذہبی بات گھڑ دی گئی اس میں۔ زمل دیکھیں کسی ڈکشنری میں، کسی جگہ زمل دیکھیں اور مزمل میم پہلے لگا تو وہ اس کا اسم ہو گیا زمل والا۔ تو وہ کیا ہے؟ یہ اسکالرشپ ہے، یہ فیلوشپ ہے۔ تو یہ اسکالرس کی بات کی ہے، یہ فیلو کی بات کی، جو پڑھ رہے ہیں، یہ جن کے اوپر یہ قرآن آ رہا ہے، جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، جو فالوور، جو اسکالرس ہیں، اسکالرشپ کی بات ہو رہی ہے، یہ فیلو کی بات ہو رہی ہے، یہ میٹ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہیں دیکھیں تو صحیح نا اس کو، زمل کو دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت اس کی دیکھ لیں، یہی سورہ مزمل کی 73:2، قم اللیل الا قلیل، کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ترجمہ کیا کر دیا؟ آپ رات کو نماز میں تھوڑی دیر کے لیے قیام فرمایا کریں۔ کہاں نماز کا لفظ ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم صلاۃ نماز لے بھی لیں تو اس آیت میں قم اللیل الا قلیل صلاۃ کا کوئی لفظ ہے نہیں نا۔ یہ تھوڑی بات ہے صلاۃ کو بھی نماز گھڑ لو، صلاۃ نہ بھی ہو تب بھی نماز گھڑ لو، یہ تو بالکل سراسر بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ قم اللیل الا قلیل، وہ قم آ گیا نا بس، کہ ٹھیک ہے واقیم الصلاۃ، وہ وہاں پہ غلط ترجمہ گھڑ لیا، تصریف آیات میں عقیمہ کا قم گھڑ لیا، اور جہاں اب قم آئے گا تو وہ وہی چلتی جائے گی بات، کھڑا ہونا بھائی ٹھیک ہے، وہی بات چلی جائے گی۔ وہ کسی نے کہہ دیا نماز میں کھڑا ہونا، یہاں انہوں نے کر دیا قم اللیل الا قلیل، بات ختم ہو گئی۔ کسی ڈکشنری میں دیکھیں قم، ڈکشنری میں دیکھیں قم سے نکلا آ رہا ہے قم، قاف میم قم، دیکھیں پیک، ایپیکس، ہائی لائٹ کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، مارچ کرنا، بڑھاوا دینا، پروسیس کرنا کسی چیز کا، وہ یہ ہے چیز قم۔ اور لیل، اب جہاں پہ لیل آیا تصریف آیات لگائی اور وہاں پہ رات 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 رات، ہر جگہ رات گھڑ دی۔ بھائی کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی رات گھڑ دی۔ اب اگر ہم قم کو اٹھنا بھی لے لیں، فرض کر لیں جی نماز میں کھڑے ہونا قیام ہی لے لیں، چلے مان لیا، تو آگے رات لگا دی، رات کو آپ کھڑے رہیں، تو نماز لگانا اس لیے ضروری تھا، پھر رات کو کس لیے کھڑے رہیں؟ چوکی دارے کے لیے کھڑے رہیں، رات کو کس لیے کھڑے رہیں؟ ترجمہ ہی سرے سے غلط ہے۔ تو نماز تو لگانی پڑے گی بھائی، کھڑے رہیں رات میں۔ تو پھر انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ ایسا کریں نماز لگا دیں، رات کی نماز میں کھڑے ہو لیکن تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو۔ کیا بے وقوفوں والی بات ہے؟ اوپر سے اسکالرشپ آیا یا ایھا المزمل، اس کے بعد دوسری آیت میں جو بات بتا دیا قم اللیل، یہ لیل جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب لیل کا مطلب اگنورنس بھی تو ہے نا، جہالت بھی ہے نا، لیل اندھیرا بھی ہے، جہالت بھی ہے، اور رات بھی پھر ہوگی۔ تو تصریف آیات کے حساب سے تو ہماری جگہ پھر رات رات لگاتے چلے جائیں گے، تو یہ کہیں اگنورنس بھی آئے گا، کہیں یہ جہالت بھی آئے گا، کہیں اندھیرا بھی آئے گا، اور پھر کہیں رات بھی آ جائے گا، لیکن یہ سینٹنس کے مطابق بات ہوگی، یہ سیاق و سباق کے مطابق بات ہوگی، یہ کانٹیکسٹ کے مطابق بات ہوگی۔ اب یہاں اگر سیاق و سباق میں اگر مزمل آیا ہے تو اسکالرشپ کی بات ہو رہی ہے، اسکالر کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ جو اسکالر لوگ ہیں، جو کوئی اسکالر ہے، یہ اسکالرشپ کی بات ہوئی۔ اسکالر کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اسکالر کو یہ کہا جا رہا ہے قم اللیلا، کہ آپ یہ جہالت جو ہے نا، جہالت کی پرموشن، جہالت کو بڑھا چڑھا کے بتانا، یہ الا قلیلا، اس کو کم کریں، یہ کہا جا رہا ہے۔ بھائی یہ کون سی نماز میں کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ اتنا بیوقوف بنا دیا قرآن کے مفہوم اور تراجم میں، لوگوں کو اتنا بیوقوف بنایا، اتنا بیوقوف بنایا کہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ قم اللیل الا قلیل، رات کو آپ نماز میں تھوڑا قیام کیا کریں، کیا مطلب ہے؟ قم اللیل، تو یہ بات ہے کہ آپ پروسیس نہ کریں اس جہالت کو آپ پروسیس نہ کریں۔ وہ مزمل کو بتایا گیا، جو اسکالرشپ ہے، جو اسکالر، اس کو بتایا گیا آپ جہالت کو پروموٹ نہ کریں، منیمائز کر دیں، الا قلیلا، اس کو منیمائز کریں۔ جہالت، اگنورنس جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرے گا کوئی بھی اسکالر، یہ بتا دیے گئے بات۔ تو اب بات تو کچھ کر رہا ہے قرآن، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ وہیں سے پتہ چل جائے گا۔ یا ایھا المزمل سے کس پہ بات ہو رہی ہے؟ اسکالرشپ پہ بات ہو رہی ہے، فیلوشپ پہ بات ہو رہی ہے، فیلو پہ بات ہو رہی ہے۔ اب وہ اس فیلو کو، اس اسکالر کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھو، تم نے قم اللیل، یہ جو پروموشن ہے نا، یہ جو بڑھانا چڑھانا ہے، یہ جو پروسیسنگ ہے، یہ جو پروسیس تم کر رہے ہو کس چیز کی؟ اللیل،
تو یہ اگنورنس کی، یہ جہالت کی جو تم باتیں کر رہی ہو، بڑھانا چڑھانے والا کام کوئی نہیں ہے اللہ قلیل، اس کو بالکل منیمائز کر دو، اس کو منتمل کر دو، ڈیمینش، یہ ہے قلیل۔ لیکن ہم نے کیا دیا کہ رات کو آپ ایسا کریں، کم قیام کیا کریں، کیونکہ پہلے ہم نے وہ گھڑنا تھا، ایک کملی والے جھرمٹ والے حبیب، یہ گھڑ دیا، یا ایھا المزمل کو یہی گھڑا نا، کملی والے جھرمٹ والے حبیب۔ جب ہم ایسے تراجم کریں گے، ایسے مفہوم جب ہم نکالیں گے تو پھر ظاہر ہے ہم قم اللیل الا قلیل کو بھی یہی کہہ دیں گے کہ رات کو کھڑے ہو، صلات ہو نہ ہو، ہم کہہ دیں گے صلات پڑھو رات کو، صلات کا مطلب نماز ہو نہ ہو، لیکن اگر قم اللیل آ گیا تو ہم پھر اسے یہی بنا لیں گے کہ رات کو نماز۔ تو یہ ہے چیزیں جو جھوٹی گھڑی ہوئی ہیں قرآن کے اندر، وہ لفظی نہیں ہے عربی میں، عربی کے متن میں وہ لفظی نہیں ہے۔ 73:2 دیکھیں نا، قم اللیل الا قلیلا، وہ لفظی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ دیا رات کو نماز میں آپ قیام کریں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کریں۔ اچھا بھائی، کمال کی بات۔ تو رات کو اگر قم اللیل کو اگر ہم کہیں گے کہ کھڑا ہونا رات میں، تو پھر رات میں چوکیدار بھی کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں کیا پتہ چلے گا کہ چوکیدار رات کو چوکیدارے کے لیے کھڑا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہے، کس چیز کے لیے رات کو بندہ کھڑا ہے؟ تو بھائی اپنے آنکھوں پہ کیوں پٹی باندھ لی؟ قرآن کے الفاظ تو دیکھیے، قرآن کے الفاظ دیکھیں۔ یہ جو آپ کو ہمارے علماء، یہ جو آپ کے لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں نا، اصل میں وہ آپ کو جھوٹ پڑھا رہے ہیں۔ جو بھی قرآن پڑھا رہا ہے وہ جھوٹ پڑھا رہا ہے آپ کو۔ آپ اپنی آنکھوں سے الفاظ دیکھ لیں، قم اللیل الا قلیلا، کہ یہ جو آپ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں نا، اس کو جو پروسیس کر رہے ہیں نا، جہالت کو، لیل، یہ اگنورنس کو، اسے کم کریں، الا قلیلا، اس کو کم کریں۔ تو اس میں صاف بات بتا دی گئی، الا ہرگز کے معنی میں بھی آتا ہے، الا قلیلا، ہرگز قلیل ہو، یہ ہرگز قلیل ہونا چاہیے، یہ ہرگز باٹمائز ہو، بائی آل مینز، اللہ میں بائی آل مینز بھی ہے، بائی آل مینز باٹمائز ہونا چاہیے۔ یہ جو جہالت ہے، یہ اللہ قلیلہ، بائی آل مینز باٹمائزڈ ہونا چاہیے، یہ اللہ قلیلہ ہرگز اس کو ڈیمینش ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو تلی سے لگ جانا چاہیے، اس کو، یہ ہے اللہ قلیلہ۔ یہ سکولر کو کہی جا رہی بات۔ یہ لیل وہ لیل ہے جو اس سیاق و سباق میں آ رہی ہے، اس سیاق و سباق کے مطابق ہے۔ ال لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لیل ہے جو اس سیاق و سباق کے مطابق ہے۔ ہر جگہ رات نہیں ہوگی، ہر جگہ اندھیرا نہیں ہوگا، اور ہر جگہ اگنورنس، جاہلیت نہیں ہوگی، بلکہ ٹرانس بھی تو ہے نا، یہ لیل ٹرانس بھی ہے۔ وہ جہاں لیلۃ القدر آئے گا تو وہ لیل ٹرانس کی بات کرے گا، وہ قابل قدر اندھیرا، وہ جس کے اندر ٹرانس ہوا، وہ جس کے اندر اسے ریولیوشن ہوئی کسی چیز کی، جس کے اندر کوئی چیز معلوم ہوئی، جس کے اندر ملائکہ، جس کے اندر پراپرٹیز اترتی ہیں، جس کے اندر وحی اترتی ہے، وہ ٹرانس بھی تو لیل ہے نا۔ تو وہ اللیل جو ہے وہ نہ صرف اندھیرا ہے، بلکہ وہ اگنورنس بھی ہے، وہ سیاق و سباق کے مطابق وہ رات بھی ہے، وہ سیاق و سباق کے مطابق ٹرانس بھی ہے، وہ ٹرانس جس کے اندر وہ اندھیرا چھاتا ہے، برکت والا اندھیرا۔ اب وہ کہیں لیلۃ القدر ہوگا تو وہاں تھوڑی رات ہوگی، وہ ٹرانس کی بات ہوگی، اور لگا لیل کے ساتھ، اس کا مطلب ہے وہ یہ خاص رات کی بات ہو رہی ہے جو اس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، تو اسے ہر طرح دیکھا جائے گا، ہر طرح اسے سمجھا جائے گا، اور وہ سمجھیں گے کہاں سے؟ وہ سمجھیں گے ہم سیاق و سباق سے، وہ اس کے کانٹیکسٹ سے سمجھیں گے کہ یہ ٹرانس ہے، یا یہ رات ہے، یا یہ اندھیرا ہے، یا یہ اگنورنس ہے، یا یہ جاہلیت ہے۔ تو وہ ٹرانس بھی ہے، وہ رات بھی ہے، وہ جاہلیت بھی ہے، وہ اگنورنس بھی ہے، وہ اندھیرا بھی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہوں گی کہ تصریف آیات سے بس وہ رات لگا دی، وہ اندھیرا لگا دیا، وہ کچھ لگا دیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ آیا، کا مطلب یہ ہے کہ جس میں بات کہی جا رہی ہے اس کے مطابق یہ رات ہم لیں گے، اس کے مطابق یہ لیل لیں گے، اللیل اس کے مطابق ہے جو یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ اگنورنس کی بات، اس میں یہ بتا دیا قلیل رکھو، تو یہاں پر وہ اگنورنس ہوگی سیاق و سباق کے مطابق، ٹرانس نہیں ہوگا، یہ رات نہیں ہوگی، یہ اندھیرا نہیں ہوگا، اور یہ رات کو کھڑے ہونا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ساری ایسی فالتو باتیں ہیں۔ آگے بات آ گئی، اگلی آیت دیکھ لیں 73:3، اس میں کیا دیا کہ بھائی نصفہ او انقص منہ الا قلیلا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اس کا ترجمہ کر دیا، آدھی رات سے یہ اس سے تھوڑا قیام کرے۔ بات نماز کی کر دی، ظاہر ہے کہ آدھی رات کی نماز بھی لانی، لیکن یہاں پہ نہ نماز کا لفظ ہے، نہ کوئی صلاۃ ہے، نہ کوئی عبادت ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، لیکن ترجمے میں گھڑ دیا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری عقل پہ بھی بٹے پڑے، ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، بالکل نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی نصفوں کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں دیکھیں نا، عربی میں، فارسی میں نہیں دیکھیں۔ نصف کاٹنا، دو ٹکڑے کرنا، کریک کرنا، توڑنا، یہ سارا نصف میں، الگ الگ پارٹ کرنا، دو ٹکڑے، کریک، نصف توڑ دینا، ٹکڑوں میں بانٹ دینا، یہ ہے نصف ہو۔ اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دو، اس کو کریک کر دو، اس کو پاش کر دو، ریزا کر دو، یہ ہے نصف ہو۔ نصف اور کچھ نہیں ہے۔ نصف سے کئی چیزیں بنتی ہیں عربی میں، سیاق و سباق میں دیکھیں کئی چیزیں بھی بنتی ہیں، انصاف بھی اس سے نکلا، کاٹنا بھی اس سے نکلا، اور تنصیف کرنا کسی چیز کے بھی تو اس سے نکلا ہے نا۔ تو کہاں جائیں گے آپ؟ کیا صحیح مطلب ہوگا؟ وہ صحیح مطلب تصریف آیات سے نہیں ہو سکتا، وہ صحیح مطلب سیاق و سباق سے ہوگا، کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوگا۔ تو نصف او انقص منہ، میں نے حالیہ مضمون لکھا ہے، دیکھ لیں نقص کا مطلب کیا ہے، عربی کی ڈکشنری دیکھ لیں۔
کیا مطلب؟ اوے رہنا، دور رہنا. اسے کاٹو، یا تو کاٹو، نقصو، اس کو کاٹ دو، اس کے 2 ٹکڑے کر دو. کس کو؟ جہالت کی بات ہو رہی ہے، اللیل کی بات ہو رہی ہے، جس کو آپ بڑھا چڑھا رہے ہو، جس کو آپ پروسیس کر رہے ہو، اس کو کاٹ دو. اب ان کچھ یا کیا کرو؟ اسے گیٹ اوے کرو، ختم کرو، مینو قلیلہ. اور اس کو کیا کرو؟ اس کی کلالت کرو، اس کو قلیل کرو، اس کو منیمائز، اس کو ڈیمینش، اس کو ختم کرو. قلیل ختم بھی ہوتا ہے نا، بالکل کرتے 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 کسی چیز کو تلی سے لگا دینا، باٹم، وہ بھی قلیل ہے. بالکل باٹمائز کرو. تو یہ چیزیں تو قرآن بتا رہا ہے، لیکن ہم نے کہہ دیا آدھی رات اس سے تھوڑا کم کرتے. کیا مطلب ہے یار؟ اتنا بیوقوف بنا. اس کے بعد وہ بات آ گئی 73:4 جس میں ورتل القرآن ہے، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اب بات آ گئی، وہ بات سکالر سے چلی، وہ بات ہوتے ہوتے بھائی جہالت ختم کرنی ہے آپ کو، جہالت کو آپ کو کاٹنا ہے، جہالت کو آپ کو گیٹ اوے کرنا ہے. یہ ساری باتیں پہلے آ گئیں. اس کے بعد اوزد علیہ، اس پر زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں گے، علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس کو زیادہ سے زیادہ زور آپ اس پہ دیں گے. کس پہ؟ ورتل القرآن ترتیلا. اور قرآن جو کالمائز کیا گیا ہے، کالمڈ کیا گیا ہے، اس کو سیاق و سباق میں آپ پڑھیں گے اور اس کو گرامیٹیکلی سے دیکھیں گے. یہ نہیں کہ آپ جہالت کو اختیار رکھیں، جہالت جاری رکھیں. تو اس پوری صورت میں یہ بات بتا دی گئی، یہ سورہ مزمل میں یہ بات بتا دی گئی. جو سکولر ہوگا، جو فیلو ہوگا، جو مکتب کا فیلو ہوگا، جو میٹ ہوگا، جو مزمل ہوگا، اس کے لیے بات بتا دی گئی کہ بھائی آپ نے جاہلوں والا کام نہیں کرنا، جہالت کو پرموٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو منیمائز کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈیمینش کرنا ہے، آپ کو اس کو کم کرنا ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ کرنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ جہاں بھی جن کالموں بھی آیا، جن سیاق و سباق میں آیا، اس کو ویسے پڑھنا ہے اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی گرامر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ آیا ہوا ہے قرآن، اس کے حساب سے اسے رکھنا ہے. پھر یہ کہہ دیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تو یہی آپ کی طرف ہمارا بڑا پیغام ہوگا، تو آپ کی طرف یہی ہمارا بڑا فرمان ہوگا، تو آپ کی طرف یہی ہماری بڑی بات ہوگی. تو یقیناً ہم آپ کے لیے، ہم آپ کی طرف یہ بڑا پیغام چھوڑ رہے ہیں، یہ بڑا فرمان چھوڑ رہے ہیں. قولا ثقیلا، بڑا قول، بڑا فرمان، بھاری بات، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بڑی بات، بہت بڑا فرمان آپ کے اوپر چھوڑیں گے. یہ بات آپ کے اوپر چھوڑیں گے. تو صاف یہ بات کہہ دی کہ یہ بات آپ کے اوپر چھوڑیں گے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بات ہم آپ کے اوپر چھوڑیں گے. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہم آپ کے اوپر چھوڑیں گے. تو اس میں صاف بات بتا دی گئی. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم آپ پہ چھوڑیں گے. اور جب آپ پہ کوئی بات چھوڑی جائے گی تو اس کی جواب دہی بھی آپ ہی کو دینی ہے. اور جب آپ پہ کوئی بات چھوڑی جائے گی تو اس کے جواب دے بھی آپ ہی ہیں، اس کا جواب بھی آپ ہی کو دینا ہوگا کہ آپ یہ کیا کرتے رہے، ہم تو یہ کہہ رہے تھے اور آپ نے یہ کیا. تو اس کا جواب دے بھی آپ ہی ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. تو اس کا جواب دے بھی آپ ہی ہوں گے، اس کا جواب بھی آپ ہی سے لیا جائے گا کہ ہم نے یہ کہا تھا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرنا ہوگا، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. تو اس کی جواب دہی بھی آپ ہی سے طلب کی جائے گی. اس کے بعد آگے بڑی باتیں بھی آ گئی. یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اس رسول کے اندر، اس قرآن کے اندر، اس میسج کے اندر آئی ہیں، جس کو ہم صرف ابھی تک یہی نہیں سمجھے وہ پیغام تھا یا پیغامبر تھا. اب یہ باتیں ساری آ رہی ہیں کہ وہ پیغام ہے، وہ میسج ہے. اس میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ تو بات تو یہ بھی کانٹیکسٹ، یہ سیاق و سباق، ورتل القرآن ترتیلا 73 کی 4 جو آیت ہے سورہ مزمل کی 4، یہ بھی اسی کانٹیکسٹ، اسی سیاق و سباق میں آ رہی ہے کہ آپ نے جہالت نہیں کرنی، یہ کہ آپ نے یہاں کا لفظ وہاں اور وہاں کا وہاں، آپ نے گمراہی نہیں پھیلانی، آپ نے تاریکی نہیں پھیلانی. یہ لیل جو ہے، قم اللیل، یہ گمراہی کو پھیلانا، گمراہی کو پرموٹ کرنا ہے نا. یہ قم اللیل آپ نے وہ نہیں پرموٹ کرنا، الا قلیلا، آپ کو ڈیمینش کرنا، آپ کو اس کو منیمائز کرنا ہے اس چیز کو. تو بات تو وہاں آ رہی ہے، وہاں سے چل رہی ہے. تو جو گمراہی کون پھیلا رہا ہے؟ ہمارے سکولر پھیلا رہے ہیں. گمراہی سکولر سے آ رہی ہے، سکولر پھیلا رہے ہیں گمراہی کو، اگنورنس وہ پھیلا رہے ہیں. تو وہ بات آ رہی ہے، انہی کو یہ کہا گیا کہ بھائی قرآن جو ہے ورتل القرآن ترتیلا. یہ 73 کی 4 چوتھی آیت میں یہ بات ہو گئی. دیکھیے کانٹیکسٹ میں، سیاق و سباق میں بات وہی آ رہی ہے قرآن کی. یہ الگ سے بات نہیں میں کر رہا ہوں کہ میں نے وہ لفظ اٹھائے ورتل القرآن ترتیلا اور بات کر دی، نہیں. یہ پورے سیاق و سباق میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ گمراہی کیسے ہوتی. گمراہی اسے کہا گیا ہے کہ ہم نے یہاں کا جملہ جو ہے اٹھایا اور وہاں کا اٹھایا، یہاں اور یہاں کا لفظ اٹھایا، وہاں اور وہاں کا لفظ اٹھایا، یہاں، اور سب چیزوں کو اکٹھا کر کے کہہ دے دیکھیں جی قرآن یہ کہہ رہا، بریکٹیں لگا دیں، جملہ ایک بنایا، اس کے اندر 10 بریکٹیں لگا دیں، یہ بتائیے، یہ بتائیے، یہ بتائیے، یہ بتائیے، یہ بریکٹ میں اتنے نمبر، اتنے نمبر، اتنے نمبر، بھائی یہ سب جگہ آیا، سب جملے اکٹھے کر کے آپ نے ایک ہی بات کر دی. یہ ہے
سیاق و سباق دیکھا ہی نہیں وہاں کیا بتایا جا رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی غلطی، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، اور روز بروز اس غلطی میں ہم اضافہ کر رہے ہیں. جتنا میڈیا ترقی کر رہا ہے اتنا جھوٹ بھی پھیل رہا ہے. قرآن کے نام پر جھوٹ اسی ترقی کرتے میڈیا کی وجہ سے زیادہ پھیل رہا ہے. یوٹیوب پہ دیکھیں، انٹرنیٹ پہ دیکھیں، جتنے میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پہ جھوٹ پھیل رہا ہے. قرآن پڑھانے والے جھوٹ کا پرچار کر رہے ہیں، قرآن پڑھانے والے جھوٹ کی تبلیغ کر رہے ہیں. پڑھیے جھوٹ، یہ سب کچھ جھوٹ ہے. آپ کو میں نے صرف 2-4 آیات کے صحیح تراجم بتائے، آپ خود اندازہ لگا لیجیے پورے قرآن کے تراجم اسی طرح غلط ہیں، اسی طرح پورے قرآن کے مفہوم غلط ہیں. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس چیز کا. تو مزمل میں بھی اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن کا یہ حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کے پڑھنے کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اس پیغام کا، اس میسج کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے سمجھنا ہے. تو قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ قرآن کو کالموں میں، اس کی ترتیب میں، اس کی رو میں، اس کی لائن بائی لائن سمجھیں گے. آپ اس کو یہ نہیں کریں گے یہاں کی لائن اٹھائی وہاں اور وہاں کی لائن اٹھائی وہاں، ایسا نہیں کریں گے. یہ تو وہی بات ہو گئی، ہمارے عقائد اتنے خراب ہیں، قرآن کے تراجم کرنے میں ہمارے اندر اتنی خرابی ہے، ایسے پکا ہو گیا ہمارا دماغ، اس پہ ہم بات سچی سمجھنا نہیں چاہتے. میں نے حالیہ مضمون لکھا، اس میں لکھا کہ بھئی اگر کسی کو ڈیورس ہو جاتی ہے اور دونوں مل کے رہنا چاہتے ہیں دوبارہ، تو قرآن اس کے اوپر کوئی قد و غن نہیں لگاتا، وہ رہ سکتے ہیں. تو ایک صاحب بہت اچھے، وہ قرآن کے وہ مطلب یوٹیوب پہ بھی چلاتے ہیں، ترجمے بھی کرتے ہیں، مجھ سے پوچھا کہ ہاں وہ رہ تو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ رہ سکتے ہوں گے اکٹھا، اس آیت میں بڑی اچھی بات ہے، تو بڑا کمال کر دیا آپ نے لکھ دیا. لیکن فلاں آیت میں جو لکھا ہوا وہاں یہ کہ 2 بار طلاق کے بعد نہیں رہ سکتے. بھئی آپ کو کیسے پتا فلاں آیت میں 2 بار طلاق کے بعد نہیں رہ سکتے؟ وہاں کی بات وہاں، یہاں کی بات یہاں، وہاں کچھ اور بھی کنڈیشن ہوگی، وہاں کوئی اور بھی بات ہوگی، اور آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس آیت کا تراجم صحیح ہے کہ غلط ہے؟ لیکن نہیں، دماغ میں بات یہ بیٹھ گئی ہمارے کہ نہیں، اگر جو یہاں ہے بات تو اس کا مطلب فلاں جگہ پہ یہ بات آ گئی تو وہ لفظ وہاں پہ وہ ہوگا. وہ ایسا نہیں، یہ سراسر غلط ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے میں جب سعودی عرب میں رہتا تھا تو میں وہاں پہ جب نہاتا تھا تو پانی کی ٹنکی میں گرم پانی آتا تھا، ایسے آگ کی طرح ابلتا ہوا. تو ہم کیا کرتے تھے کہ پانی تسلے میں ڈالا اور اس کے اندر برف ڈالی اور برف والے پانی سے نہاتے تھے. گرمی تھی بھائی، نہیں نہایا جاتا تھا اس ابلتے ہوئے پانی سے، برف ڈال کے نہاتے تھے. لنڈن آئے، لنڈن میں اگر وہ کہ میں برف والے پانی سے نہاؤں گا، وہ تو مجھے نمونیا ہو جائے گا، مر جاؤں گا، بخار چڑھ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی. تو میرے مرنے کے بعد کوئی لکھے کہ بھئی یہ ٹھنڈے پانی سے، برف والے پانی سے نہایا کرتے تھے، تو وہ سراسر غلط ہوگا. وہ وہاں نہایا کرتے تھے برف والے پانی سے، سعودی عرب میں، مکہ میں. وہ لنڈن میں نہیں برف والے پانی سے نہایا کرتے، لنڈن میں الٹا حساب ہوگا، لنڈن میں گرم پانی سے نہایا کرتے تھے بھائی. تو یہ سیاق و سباق کے مطابق، موقع محل کے مطابق الفاظ اور جملے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں جن کو وہیں کے وہیں رکھنا چاہیے. یہ نہیں یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی وہاں اور وہاں کی وہاں باتیں کر کے اور اس کے بعد یہ کہہ دے جی یہ مفہوم نکل آیا. ایسا نہیں، بریکٹیں لگائیں اس میں، یہ اتنے بٹا اتنے نمبر ورس اور اتنے بٹا اتنے نمبر ورس، اور وہ جی مفہوم گھڑ کے رکھ دیا جی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ. ایسا نہیں ہے. قرآن ان چیزوں کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن ان کو کافر کہتا ہے، قرآن ان لوگوں کو کفار کے زمرے میں شامل کرتا ہے، ان کو انکاری، ان کو منکرین کہتا ہے جو قرآن کے الفاظ کو ایک ہی جگہ اکٹھے کر لیتے ہیں. پڑھ لیجئے 25 کی 32 نمبر آیت پڑھ لیجئے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک نثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. یہ پڑھ لیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے. اس کے مطابق آپ تصریف آیات سے قرآن کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے، کچھ بھی ہو جائے. یہ طریقے شیطانی طریقے ہیں، یہ قرآن کو بگاڑنے کے طریقے ہیں، یہ طریقے سراسر غلط ہیں. قرآن کو پڑھنے کے یہ طریقے سراسر غلط ہیں. قرآن کو پڑھنے کے یہ طریقے قرآن کو بگاڑنے کے مترادف ہیں. وہی مفہوم، وہی تراجم جو گھڑے گئے ہیں شروع سے، انہی تراجم کو چالو رکھنے کے لیے، انہی تراجم کو جاری رکھنے کے لیے یہ طریقے گھڑ لیے گئے ہیں. یہ طریقے سراسر غلط ہیں. یہ سب قرآن کو بگاڑنے کی باتیں ہیں، یہ سب قرآن کو بگاڑنے کے طریقے ہیں. یہ قرآن کا مفہوم کبھی درست نہیں کرنے دیں گے. اور لوگ ان کو پڑھا رہے ہیں، ہر جگہ لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں، ہر جگہ لوگ پڑھا رہے ہیں. ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن میں کیا لکھا. ان لوگوں کو قرآن خود پڑھنا چاہیے. دوسروں کو پڑھانے سے پہلے قرآن ان لوگوں کو خود پڑھنا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ جو منکرین تھے وہ کہتے تھے کیوں نہ ایک ہی جگہ قرآن کو اکٹھا کر دیا جائے، ایک ہی جملہ. وہ جملہ وہ والا جملہ نہیں ہے، وہ جملہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ فارسی سے آیا ہوا جملہ، فقرہ جس کے کہتے ہیں. تو جو منکرین تھے، جو کافرین تھے، یہ کہا کرتے تھے قرآن کو کیوں نہ ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا جائے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی ایک ہی جگہ اکٹھا کرتے ہیں. لولا انلیس اف ناٹ، کیوں نہ. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کیوں نہ ایسا کیا جائے، اس کو اکٹھا کر دیا جائے، وہ جملہ تم واحدہ، اسے ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا جائے. تو وہ جو کفار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے لولا. لولا کا مطلب بجائے اس کے بھی ہوتا ہے، لولا کا مطلب انلیس بھی ہوتا ہے. تو لولا کا مطلب کیوں نہ بھی آ گیا، چلیں مان لیا، کیوں نہ بھی لگا دیا. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو سب کچھ ہے کیوں نہ اس کو ایک ہی بات میں، ایک ہی جگہ، ایک ہی جملے میں اکٹھا ہی کنوے کر دیا جائے، ایک قصہ تمام کیا جائے اس کا، ایک ہی بار، ایک ہی جگہ، ایک ہی جملے میں اکٹھا بتا دیا جائے کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ یہی ہے، اس کا مطلب ایک ہی ہے. تو وہ یہ مطلب تھا اس کا.
وہ کام ہی کیا کرتے تھے، وہ اکٹھا کرتے تھے. جملۃ واحدہ کا مطلب ہے ایک ہی جگہ جملہ حقوق محفوظ جملہ. من جملہ نہیں سنا کبھی آپ نے؟ تو من جملہ کیا ہے؟ من جملہ ہے سب کچھ اکٹھا. وہ من جملہ وہ ہے، وہ جملے والا نہیں. وہ جملہ تو ہم نے فارسیوں سے وہ اٹھا لیا، تو ہم نے کہہ دیا کہ ایک جملے میں کیوں نہیں اتارا، وہ تو غلط ٹرانسلیشن ہے، وہ غلط ترجمہ. وہ جملہ وہاں سے آیا من جملہ سے کہ اس کو اکٹھا کر دیا جائے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ایسا کیوں نہ کریں کہ اس کو اکٹھا کر دیں. وہ یہ کہا کرتے تھے. ہم نے وہ من جملہ طور پر اکٹھا کر دیا، کہیں کا لفظ کہیں اور کہیں آ رہا ہے، کہیں کا جملہ کہیں اور ایک ہی جگہ اکٹھے کر دیے سب. وہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں بریکٹوں میں ہم لکھ دیتے ہیں یہ یہاں بھی وہ آیا ہوا، یہ لفظ یہاں سب کچھ ہم نے اکٹھا کر دیا. تو وہ انہوں نے اس طرح اکٹھا کیا تھا. انلیس کہ اس کو اکٹھا کر دیا جائے، ایسا نہ کریں کہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں. یہ ہے لولا کا مطلب، ایسا نہ کیا جائے. لولا کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہ کیا جائے کہ یہ اکٹھا کر دیں. تو ایسا نہ کیا جائے، یہ اکٹھا کر دیں. لولا کا مطلب ہے انلیس. تو یہ معنی ہے، لیکن وہ تراجم میں مفہوم میں تو ہم نے کیا سے کیا گھڑ کے رکھ دیا. تو یہ انلیس ہے، لولا انلیس. لولا سیو بھی ہے، ایکسیپٹ فور بھی ہے لولا کا مطلب. تو ایکسیپٹ فور، تو ہم اس کو ایسا نہ کریں کہ ہم اس کو ایک ہی جملے میں ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیں. تو ہم نے یہی کام کیا، ہم نے ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا. تصریف آیات کے ذریعے ہم نے پورے قرآن کو ایک ہی جملے میں اکٹھا کر دیا، ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا. سب ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے ایک ہی جگہ ہم نے بات اکٹھی کر دی. بھائی ایک آیت میں اگر ایک چیز آئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ یہاں آیا، لیکن وہاں یہ چیز جو آئی ہے وہ وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. من جملہ طور پہ اس کا مطلب یہ ہوگا. تصریف آیات سے ہم یہ مفہوم لے لیتے ہیں، ہم یہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ من جملہ طور پہ اس کا مطلب یہ ہوگا، کیونکہ یہ یہاں یہ چیز آئی ہے تو ہم نے خود اکٹھا کر دیا. یہ کفر ہے، قرآن اس کو کفر کہتا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی ایک ہی جگہ قرآن کے جملے اور لفظ اکٹھے کر دیے. ہم نے بھی تصریف آیات کے ذریعے قرآن کے جملے اور قرآن کے الفاظ ایک ہی جگہ اکٹھے کر دیے. کوئی کہیں بھی آیا، کسی بھی کالم میں آیا، کسی بھی کانٹیکسٹ میں آیا، کسی بھی سیاق و سباق میں آیا، ہم نے بھی ایک ہی جگہ جملہ طور پہ اکٹھا کر دیا. ہم نے ہی ایک جگہ من جملہ طور پہ سب کو اکٹھا کر دیا. وہ یہ ہے. وہ پہلے لوگ یہی کرتے تھے. وہ اس لیے کہ وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ چھپ جائیں، وہ غائب ہو جائیں، بس ٹھیک ہے ایک ہی چیز پہ نظر رہے. وہ یہ کرتے تھے. وہ جو کہتے ہیں نا وہ بیگ کے پیچھے چھپا لیا کرتے، وہ تراجم سارے غلط ہیں. وہ تورات اور انجیل کو بیگ کے پیچھے نہیں چھپاتے تھے، وہ اس طرح چھپاتے تھے. وہ جو تراجم، وہ جو قرآن کے تراجم میں انہوں نے گھڑا ہوا ہے نا، وہ قرآن میں جو آیا کہ وہ چھپا لیتے تھے. وہ پرانی کتابوں میں، گزشتہ کتابوں میں بھی یہی باتیں آئی ہیں جو قرآن میں باتیں آئی ہیں. وہ انجیل اور تورات میں وہی باتیں آ رہی ہیں جو قرآن میں آ رہی ہیں. تو وہ قرآن میں آیا کہ وہ چھپا لیا کرتے تھے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیا کرتے تھے، وہ ادھر ادھر رکھ کے چھپا لیا کرتے تھے. وہ تراجم سارے غلط ہیں. وہ ایسے ہی تو چھپاتے تھے. وہ ایسے ہی چھپاتے تھے کہ وہ ان کو من جملہ طور پر سب کچھ اکٹھا کر دیتے تھے. وہ چیز کہیں کی کہیں، کہیں کی کہیں، کہیں کی کہیں بن کے چھپ جاتی تھی. تو وہ تورات اور انجیل میں آنے والے احکامات کو اسی طرح چھپاتے تھے، من جملہ طور پہ ایک ہی جگہ اس کو کر کے ایک جملۃ الواحدہ میں اسے کر لیا. اور وہ جو ڈیٹیل ہے وہ ساری کی ساری چلی گئی، وہ سیاق و سباق اڑ گیا، سب ختم ہو گیا. تو وہ اس طرح چھپاتے تھے وہ لوگ. لیکن ہم نے تراجم میں یہ گھڑ دیا کہ وہ کمر کے پیچھے لے جا کے چھپا لیا کرتے تھے. ایسا کوئی بے وقوف تو نہیں ہے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کمر کے پیچھے وہ چھپا لے انجیل اور تورات جو ہے وہ کمر کے پیچھے رکھ لے. تو ہم نے ترجمے میں گھڑ دیا وہ کمر کے پیچھے چھپا لیا کرتے تھے. کسی نے کہہ دیا ہاتھ رکھ کے چھپا لیا کرتے. یار اتنی بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو. لوگ بیٹھے ہیں، مجلس ہے، اس میں کیسے کوئی ہاتھ رکھ کے چھپائے گا؟ دوسرا بے وقوف ہے، اندھا ہے دوسرا، کہ وہ ہاتھ رکھ کے چھپا لیتے تھے وہ انجیل کو، وہ تورات کو وہ کمر کے پیچھے چھپا لیتے تھے. اتنے بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں. یہ جو قرآن کے تراجم کرنے والے اور مفہوم گھڑنے والے لوگ ہیں، یہ دوسرے کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا جو بھی یہ کسی کو یہ بات کہیں گے وہ سمجھ جائے گا ہاں بھائی ٹھیک ہے. اور سننے والے سمجھنے والے بھی شاید بے وقوف ہوں گے جو یہ نہیں سمجھتے کہ تورات اور انجیل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کوئی کیسے چھپا سکتا ہوگا، جبکہ سب لوگ بیٹھے ہیں، حاضرین مجلس ہیں، اس میں بیٹھے ہیں، کسی نے ہاتھ رکھ لیا اور آیت چھپا لی. ایسے کیسے ممکن ہے؟ یا پیچھے کر کے کمر کے پیچھے چھپا لیا. ظہوری ہم کیا مطلب ہے بھائی؟ ظہوری ہم کے پیچھے چھپا لی. ظہوری ہم تو کچھ اور بھی چیز ہے نا. یہ تھوڑی کہ ظہور جہاں بھی آئے وہاں بیک بیک کمر 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 لگا دو. بھائی ٹھیک ہے تصریف آیات میں ظہور تو وہ کمر لگے گا ہر جگہ. تو وہ ٹھیک ہے جی، وہ اپنے پیچھے چھپا لیتے تھے. کیسے پیچھے چھپا لیتے؟ 2 بندے کھڑے ہوں، 3 بندے کھڑے ہوں، کوئی اگر پیچھے کمر کے ہاتھ لے جا کے کوئی چیز چھپائے گا تو وہ دکھائی نہیں دے گا وہ کچھ چھپا رہا ہے. یہ 4 بندے بیٹھے ہوں، 2 بندے بیٹھے ہوں، تو اگر کوئی زبور کے اوپر، تورات کے اوپر جو وہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی آیات کے اوپر، تو وہ پتہ نہیں چلے گا یہ ہاتھ سے چھپا رہے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ کیسی منطق، کیسی عقل ہے جو تراجم میں گھڑ کے ہمیں بتا دی گئی اور ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ ہم خود بیوقوف بھی بن رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں حاضرین مجلس کے سامنے، کوئی بندہ ہاتھ رکھ کے تورات اور انجیل کا آیات کیسے چھپائے گا، کوئی کمر کے پیچھے کیسے لے جائے گا؟ لیکن کیوں؟ بس تصریف آیات کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. ہاں جی ظہور جہاں آیا وہ کمر لگا دو. تو وہ جو چھپاتے تھے تورات اور انجیل کا متن جو چھپاتے تھے وہ
وہ ایسے چھپاتے تھے. وہ لولا والی وہ آیت وہ چیز بتا رہی, وہ کیا کرتے تھے, وہ ایک ہی جملہ واحدہ میں سب کچھ کر دیتے تھے. وہ ایک ہی سینٹینس میں لے کر آ جاتے تھے, وہ ایک ہی جملہ واحدہ میں کرتے تھے, وہ ایک ہی جگہ سب کچھ اکٹھا مٹھا گڑمڑ کر دیتے تھے, وہ اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ سب کچھ گڑمڑ کر دیتے, کہتے بھائی یہ ہے. وہ اس طرح کرتے تھے. وہ سیاق و سباق کو توڑ دیتے تھے, وہ سیاق و سباق کو توڑ کے ایک ہی جگہ سب کچھ کر لیتے, سب جملے اکٹھے کر کے ایک ہی جگہ لے آئے, سب الفاظ اکٹھے کر کے ایک ہی جگہ لے آئے. وہ اس طرح کرتے تھے. اس طرح کر کے وہ انجیل کا اور توریت کا بیان چھپاتے تھے. تو قرآن ان کو یہی کہہ رہا ہے, وہ اس طرح کر کے انجیل اور توریت کا بیان چھپاتے تھے. وہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ ہاتھ رکھ لیا یا کمر کے پیچھے کر لیا, تو سب کو دکھائی دیتا ہے بھائی ہاتھ رکھا کمر کے پیچھے رکھا ہے. لیکن وہ یہ کیا کرتے تھے, وہ ایک ہی جگہ وہ کرتے تھے, وہ الفاظ کو ایک ہی جگہ کر لیتے تھے, جملوں کو ایک ہی جگہ کر کے وہ ایسے چھپاتے تھے. یہ تھا طریقہ. تو ان لوگوں کو کفار کہا ہے. وہ کافر ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں. اور تصریف آیات میں کیا ہوتا ہے, تصریف کا کیا مطلب ہے, صرف سے نکلا. اور صرف کیا ہے, کبھی گئے نا آپ ایکسچینج کرانے والی دکان کبھی دیکھی ہے نا سعودی عرب میں, اگر آپ گئے ہوں حج کرنے عمرہ کرنے یا ویسے کبھی گئے ہوں, تو صرف لکھا ہوا ہوتا ہے دکان کے اوپر. وہ کیا ہے, منی ایکسچینج. تو ایکسچینج کیا, وہ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے, کیا کرتے ہیں جب ہم دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ پیسے توڑوا لاؤ یا تبدیل کروا لاؤ. تو توڑنا توڑوانا اور تبدیل کرنا ہے تصریف. تصریف تبدیل کرنا. اچھی والی چیز آ رہی ہے قرآن میں, اسے تبدیل کر دیا, تصریف ہے بھائی. یہ فارسیوں نے یہ کام کیا, اور مزے کی بات ہے نام بھی وہی رکھا ہوا ہے, لیکن ہم بے وقوف ہیں, ہم سمجھتے نہیں تصریف کا کیا مطلب ہے. صرف دیکھیں عربی کنٹریوں میں, عربی ممالک میں صرف جہاں لکھا ہوتا ہے وہ کیا ہے, وہ منی ایکسچینج کی دکانیں ہیں. وہ پیسے توڑتے ہیں. گھر میں کہتے ہیں نہیں ہم کہ پیسے توڑوا لاؤ, ہم اکثر الفاظ استعمال کرتے ہیں, نوٹ توڑوا لاؤ, پیسے توڑوا لاؤ, رقم توڑوا لاؤ, تبدیل کروا لاؤ. تو تبدیلی, توڑنا اور تبدیل کرنا, یہ ہے تصریف. اب آپ توڑتے رہیں, پورے قرآن کی توڑ پھوڑ جاری رکھیں, پورے قرآن کے اندر تبدیلی جاری رکھیں, پورے قرآن کے اندر توڑ پھوڑ جاری رکھیں. اس میں کیا حرج ہے, جتنی مرضی توڑ پھوڑ ہے دل کرے کریں, تبدیلی جتنی مرضی کریں, آپ کو کھلی اجازت ہے. علماء اکرام نے کھلی اجازت دے لی, قرآن دانوں نے کھلی اجازت آپ کو دی ہے, توڑ پھوڑ کریں, تبدیلی کریں. تو تصریف توڑ پھوڑ اور تبدیلی کا نام ہے. صرف سے دیکھیں, صرافہ عربی کا لفظ ہے, وہ بنایا فارسیوں نے. یہ تبدیلی یہ فارسیوں نے بنا لیا. یہ تصریف, تصریف کیا ہے, تبدیلی اور توڑ پھوڑ. دیکھ لیں لفظ کا مطلب بھی دیکھ لیں. اور صرف و نحو عربی میں اس کا وجود ہی نہیں, یہ بھی اسی صرف سے نکلا. تو صرف و نحو میں بھی کیا ہوتا ہے, قرآن کے الفاظ کو توڑنے پھوڑنے اور تبدیل کرنے کے لیے صرف و نحو بنائیے, بس یہ سمجھے, وہ بھی صرف ہے. عربی میں تو یہ ہے ہی نہیں چیز. جو گرامر بنا دی, گرامر قرآن کے لیے بنائی ہے, عربی زبان کے لیے گرامر نہیں بنائی. مزے کی بات یہ ہے, جن کی زبان ہوتی ہے وہ گرامر پڑھتے نہیں. سعودی عرب میں صرف و نحو نہیں پڑھائی جاتی, ان کے مدارس میں, ان کے اسکول میں صرف و نحو نہیں پڑھائی جاتی. گرامر نام کی کوئی چیز نہیں پڑھائی جاتی. ان کو درسی کتب پڑھائی جاتی ہیں. وہ درسی کتب پڑھتے ہیں, لیکچر لیتے ہیں, وہاں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, اخبارات پڑھتے ہیں, نیوز دیکھتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں. ان کی عربی مادری زبان, ان کو عربی آ جاتی, جو وہاں پہ رہتا ہے اس کو بھی ایسا ہی آتی ہے. تو صرف و نحو کوئی نہیں پڑھتا. یہ سب باتیں بالکل بھی نہیں پڑھا جاتی. وہ ٹیکسٹ بک ہیں, وہ درسی کتب ہیں, درسی کتب سے ہم پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سب کچھ وہ آ جاتی. اس میں کیا ایسی بات ہے. تو یہ صرف و نحو قرآن کے تراجم بگاڑنے کے لیے بنائی گئی. یہ گرامر قرآن کے تراجم کے لیے بنائی گئی. یہ گرامر نہیں ہے. کوئی عربی زبان اگر سیکھتا ہے تو کیا وہ عربی بولنے کے لیے سیکھتا ہے, وہ قرآن کے لیے سیکھتا ہے. عربی سکھانے والوں کو, عربی پڑھانے والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے, یہ قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے, یہ قرآن کے لیے سیکھنا چاہتا ہے. تو وہ بھی عربی آپ کو وہی پڑھاتے ہیں جس عربی سے قرآن کے تراجم ہوتے ہیں. آپ کسی سے بھی عربی سیکھ لیجئے. آپ جائیے کسی جگہ, کسی مدرسے میں چلے جائیے, آپ اس سے عربی سیکھیے. وہ جو جگہ جگہ نائٹ کالجز, نائٹ سکولز اور ایوننگ کلاسز عربی کی لگتی ہیں, وہاں جا کے آپ عربی سیکھ لیجئے. آپ انٹرنیٹ پہ کسی سے عربی سیکھ لیجئے. آپ جو عربی سکھانے والی کتابیں, ان سے آپ عربی سیکھ لیجئے. عربی جب وہ آپ کو سکھانے لگیں گے تو اس میں حدیثوں کے حوالے ہوں گے, دیکھیں یہ حدیث میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یا قرآن کی آیات کے حوالے ہوں. بھائی زبان سے تو نہیں وہ آپ کو سکھا رہے ہیں, عربی زبان سے تو نہیں سکھا رہے. قرآن کی آیات وہ ان پہ بتا رہے ہیں, کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا. حدیثیں بتا رہے ہیں اس میں, اس کا مطلب یہ ہوگا. تو عربی سکھانے والے جو لوگ ہیں, عربی سکھانے والے جو ادارے ہیں, عربی انسٹیٹیوشنز جو ہیں, وہ منظم طور پر آپ کو وہ عربی سکھا رہے ہیں جس سے قرآن کے تراجم غلط ہوں. وہ عربی آپ کو نہیں سکھا رہے جو عربی زبان بولی جاتی ہے. اس کے لیے وہ گرامر ہی نہیں ہے جو آپ کے پاس آ رہی, وہ صرف و نحو ہی نہیں ہے اس کے لیے. آپ کا مقصد بھی عربی سیکھنا, قرآن کو سمجھنا ہے, اور عربی سکھانے والوں کی دکان بھی جو ہے وہ چل رہی ہے اسی وجہ سے کہ آپ کو وہ قرآن والی عربی سکھاتے ہیں, وہ عربی جس سے قرآن کے تراجم غلط ہوتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا ایک چین ہے, پورے کا پورا ایک مافیا ہے جس نے قرآن کے مفہوم اور قرآن کے تراجم غلط کر رکھے ہیں, اور ان کا جواز بھی برقرار رکھے ہوئے. سیکھ کے دیکھ لیجئے عربی کسی سے, وہ آپ کو بالکل اس میں حدیثیں کوٹ کرے گا, وہ اس میں قرآن کی آیات کوٹ کرے گا. جب آپ کہیں گے بھائی ہمیں عام زبان سے عربی سکھائیے, جیسے عربی لوگ جو بولتے ہیں عربی, جیسے سعودی عرب میں عربی بولی جاتی ہے, عرب ملکوں میں بولی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا جو ہے وہ سلیبس یہی ہے,
ہمارا آؤٹ لائن کورس کی یہی ہے، ہمارا کورس یہی ہے، آپ کو ایسے سیکھنا پڑے گا۔ جائیے انٹرنیٹ پہ عربی سیکھیے، کسی عربی کی کلاس میں جا کے عربی سیکھیے، آپ کو عربی وہی سکھائی جائے گی، وہی صرف و نحو والی۔ اور صرف و نحو یہ سارے کا سارا فارسی شیطانی ہے، قرآن کے تراجم خراب کرنے کی شیطانی، توڑ پھوڑ، صرف تبدیلی اور توڑ، نوٹ توڑا لیا، کیش توڑا لیا، وہ ہے پیسے توڑاؤ جی، پیسے توڑا لو، وہ صرف والے کرتے ہیں، صراف بیٹھے، تبدیل کر لو، کرنسی تبدیل کر لو، صراف بیٹھے۔ تو قرآن کے الفاظ تبدیل کرنے، قرآن کے حروف تبدیل کرنے، قرآن کے الفاظ گرانے، قرآن کے الفاظ توڑنے پھوڑنے کے لیے صرف و نحو اور تصریف آیات ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور دونوں ہی فارسی ہے، آپ کبھی بھی کچھ چیز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی چیز کا اوریجن کیا ہے۔ تو یہ دونوں جو چیزیں، ان کا اوریجن فارسی ہے۔ کیسے فارسی ہے؟ تصریف آیات۔ یہ یہ عربی تختی نہیں ہے، عربی میں اے بے تے سے فے یہ نہیں کچھ ہوتا، عربی میں ای بی تی سی یہ تختی عربی کی چلتی ہے۔ اسی طرح صرف و نحو یہ بھی فارسی ہے، عربی میں او بو تو سو نہیں ہوتا، یہ تختی عربی کی نہیں ہے۔ او بو تو سو عربی نہیں جانتے، عربی نہیں بولتے، یہ تختی عربی کی نہیں ہے۔ صرف و نحو یہ فارسی ہے۔ جب تختی عربی کی نہیں ہے تو وہ عربی کی بات ہی نہیں کرتے نا، تو صرف و نحو فارسی ہے، صرف و نحو یہ فارسی ہے۔ اسی طرح تصریف آیات یہ فارسی ہے، عربی میں ای بی تی یہ تختیاں ہیں، عربی میں اے بے تے سے یہ نہیں ہے۔ تصریف آیات وہ والا عربی والا کام نہیں ہے۔ اسی طرح او بو تو سو بھی نہیں ہے عربی میں، اس وجہ سے صرف و نحو اور تصریف آیات یہ فارسی کے شاخسانہ ہیں، یہ فارسی ایجادات ہیں۔ اسی طرح گردیزیوں نے گردان ایجاد کر دی۔ بھائی عربی میں کون گردان جانتا ہے؟ گاف حرف عربی میں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ گردیزی تھے، انہوں نے گردانے ایجاد کر دی، انہوں نے گردانے بنا لی، گردانے پڑھ کے دماغ خراب ہو گیا۔ مدرسوں میں سعودی عرب گئے تو پتہ چلا گردان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میں سنا ہے نا، بکری کو گردان سناتے رہے، جب بکری مری تو اس کا دماغ کھول کے دیکھا تو پتہ چلا کہ بکری کے اندر سے دماغ غائب ہو گیا۔ رٹا لگانا پڑتا ہے، پڑھ کے مدرسوں میں ہم گردانے پاگل ہو گئے۔ سعودی عرب گئے تو بھائی پتہ چلا کہ گردان نام کی کسی چیز کا یہاں تو وجود ہی نہیں ہے، اور جو کچھ ہم پڑھ کے آئے تھے وہ سارا کچھ غلط تھا۔ تو گردان گردیزیوں نے بنائی۔ گردیزی کون تھے؟ فارسی امام، مجوسی امام، زرتشی امام، وہ گردیزی تھے، انہوں نے گردانے بنائی۔ اور تصریف آیات اور صرف و نحو وہ بھی فارسی الفاظ ہیں، وہ بھی فارسی جملے ہیں، وہ بھی فارسیوں کی ایجاد ہے۔ تو آپ کہاں جائیں گے؟ عربی میں ان کا کوئی وجود نہیں، کوئی کنسپٹ نہیں، کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ سب قرآن کو بگاڑنے کے طریقے ہیں اور جواز ہیں اور بہانے ہیں، انہی غلط اور جھوٹے قرآنی مفاہیم اور تراجم کو برقرار رکھنے کے یہ سب بہانے ہیں۔ انہی ہیلے بہانوں سے قرآن کے وہی جھوٹے تراجم، وہی جھوٹے مفاہیم برقرار رکھے جاتے ہیں۔ تو قرآن کے تراجم جان بوجھ کر بگاڑے گئے، مذہبی عقائد اور مذہبی رسومات لانے کے لیے قرآن کے تراجم کو بگاڑا گیا، قرآن کے مفہوم غلط گھڑے گئے، اور ان جھوٹے تراجم اور جھوٹے مفاہیم کو برقرار رکھنے کے لیے طریقے ایجاد کیے گئے، پھر طریقے گھڑے گئے تاکہ یہ جھوٹ ایسے ہی برقرار رکھا جائے، اور ان طریقوں کی تشہیر بھی یہ لوگ ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ یہ قرآن نہیں ہم تک پہنچاتے، یہ جھوٹ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ جو کچھ ہم قرآن کے تراجم اور تفسیر اور مفہوم میں پڑھتے ہیں وہ سب کا سب، سارے کے سارا جھوٹ ہے، اس میں قرآن بالکل نہیں ہے، یہ انہوں نے سب جھوٹ کھڑا ہوا ہے۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن کے تراجم کیسے خراب کیے گئے، قرآن کے جھوٹے تراجم اور جھوٹے مفہوم کیسے گھڑے جاتے ہیں، اور ان جھوٹے تراجم اور جھوٹے مفاہیم کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔